یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ولن یضیق رسول اللہ جاہک بیذ الکریم تجلی باسم منتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء اکرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت شفقت کے صدقے سے مسجد و مدرسہ کے سنگ بنیاد کے موقع پر منعقدہ محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی جو نیک عزائم ہیں ان کے اندر کاوشین اور کاوش کرنے والوں کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین، میں مختصر وقت میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کا موجودہ وقت جس میں دین، اہل دین اور متعلقات دین کو ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے اور اس گھیرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، دین کو بھی بند کرنے کی کوشش، اہل دین کو بھی بند کرنے کی کوشش، اور دین کے جتنے بھی متعلقات ہیں ان کے اندر جہاں تک بس چلتا ہے ان کو روکنے اور بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں کہ جس وقت لوگ دین کی طرف جانا اپنے لیے معاذ اللہ عیب سمجھتا ہو، اور ایسا وقت جس دور کے اندر لوگ مولوی کے نام سے بھی دور بھاگتا ہو، ان حالات میں بھی وراثت میں ملی ہوئی جائیداد کو اپنے بال بچے کے نام کرنے کی بجائے مسجد اور مدرسہ کے لیے وقف کرنے کا سوچ لینا، یہ یقیناً ہر ذہن میں ایک عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ عجیب نہیں۔ یہ جو آج ہو رہا تھا، مدینے کے تاجدار 1400 سال پہلے اس کو بتا کے جا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا، فرمایا لوگو یہ نہ سمجھنا کہ جس دین کا بوٹا میں لگا کے جا رہا ہوں، یہ دین کا بوٹا کبھی مرجھا جائے گا، کبھی خشک ہو جائے گا، اس کے پتے جھڑ جائیں گے، یا یہ خشک ہو جائے گا، کوئی اسے کاٹ دے گا۔ فرمایا نہ، ایسا نہ سمجھنا، لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا، میرا رب ہمیشہ اس دین کی سرزمین پہ پودے خود لگاتا رہے گا۔ یہ پودا جو کبھی کسی شخصیت کی صورت میں، کبھی کسی شخصیت کی صورت میں، کبھی کسی بندے کی صورت میں، یہ پودا لگانے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ مولانا آصف رمضان جامی صاحب نے یہ قدم اٹھایا، اپنی جو ہے ذات کی طرف سے نہیں، رب کی توفیق کے ساتھ اٹھایا ہے، اور یہ جو وہ بیان تھا میرے محبوب علیہ السلام کا کہ اللہ خود بوٹے لگائے گا، یستعملہم فی طاعتہ، پھر بوٹے لگا کر رب ان کو اپنی اطاعت میں استعمال فرماتا رہے گا، اور قیامت تک کوئی ان کا نقصان نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو کم نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو مٹا نہیں سکے گا۔ یہ وہ بوٹا ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ میرے دین کے بوٹے لگانے والے ختم نہیں ہوں گے، میرے دین کے بوٹے کسی دور میں خزاں رسیدہ نہیں ہو جائیں گے، اور ان پر جو ہے کبھی خزاں نہیں پہنچے گی، یہ بوٹے لگتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ یہ کون سی کتاب تھی؟ اس سے مراد تورات ہے، اور آگے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے
موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے، کئی رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا، کہاں تک؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ مفسرین اکرام نے لکھا کتنی تعداد تھی رسولوں کی، کہا 4000 کے لگ بھگ تقریباً رسول بھیجے۔ تورات کے اترنے کے بعد ان رسولوں کا کام کیا تھا؟ وہ رسول تورات کے علوم حاصل کرتے، انبیاء اور نبوت کے درجے پہ فائز ہوتے، اور وہ تورات کے علوم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ان رسولوں کا یہ کام تھا۔ اور یہاں پہ مفسرین نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا تورات اتری تو تورات کو سمجھانے کے لیے 4000 رسول بھیجے گئے، نبی بھیجے گئے، پر قرآن مجید تورات سے کتنا افضل ہے۔ میں تورات کی عظمت پہ بات عرض کرتا چلوں۔ تفسیر کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال نے تورات اتاری، موسیٰ علیہ السلام اٹھانے لگے تو تورات کو اٹھا نہ پائے، اتنا وزنی تورات تھی۔ پھر رب ذوالجلال کے حکم سے انہوں نے ایک تختی کو اٹھانے کی کوشش کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تختی بھی نہ اٹھا سکے۔ رب ذوالجلال نے پھر فرشتہ بھیجا کہ فرشتے تم جاؤ اور وہ تختی اٹھاؤ۔ اللہ کا فرشتہ آیا پر وہ تختی نہ اٹھا سکا۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا پوری تختی نہیں اٹھا سکتے تو ایک حرف اٹھا لو، لیکن فرشتہ تورات کا ایک حرف بھی نہ اٹھا سکا۔ فخفف اللہ تعالی علیہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر رب ذوالجلال نے تورات کو ہلکا کیا، تب وہ اٹھا کے لے گئے۔ آپ تھوڑی توجہ رکھیں میری طرف، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تورات کا ایک حرف فرشتہ نہ اٹھا سکا، تورات کہاں اور رب کا قرآن کہاں؟ تورات کہاں، یہ قرآن مجید کہاں؟ جس تورات کا ایک حرف رب ذوالجلال جل شانہ کا فرشتہ نہیں اٹھا سکا، میرے رب نے اس تورات کے بعد جو قرآن اتارا وہ نبی علیہ السلام کی اس امت کو عطا فرمایا۔ اس قرآن کے پورے 30 پارے اس امت کا بچہ اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ تورات کی طاقت تھی، اور اس طاقت والی تورات کو سمجھانے کے لیے رب ذوالجلال نے 4000 رسول بھیجے، پر قرآن اتارا گیا تو فقط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، کوئی نبی نہیں آنا، نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام پہ بند ہو گیا۔ تورات 4000 انبیاء سمجھائیں، اور قرآن کے لیے فقط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین نے فرمایا وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ ہو گیا بند، لیکن یہ کام رب ذوالجلال نے حضور کی امت کے علماء سے لیا۔ فرمایا یہ علماء اس قرآن کو سمجھانے کا کام کریں گے، اس قرآن کا جو زیور ہے یہ اپنے سینوں میں اٹھائیں گے، اور اس قرآن کا فیض یہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہے قرآن جس کے سمجھانے کے لیے رب ذوالجلال نے ان علماء کو منتخب کیا کہ یہ سلسلہ قیامت تک علماء کرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا رہے گا، اور علماء اس فیض کو لوگوں کے اندر بانٹتے رہیں گے۔ پہلے رسولوں نے کام کیا، وہ کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کے سپرد کیا، اور پھر یہ علماء اس سلسلے کو لے کے چلے اور نبوت کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ۔ اور کس انداز میں کہ جس وقت میرے نبی علیہ السلام پڑھاتے تو پڑھاتے وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا صحابہ مجھ سے کیسے پڑھو؟ فرمایا تسمعون منی یسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم۔ فرمایا صحابہ تم مجھ سے سنتے ہو، جو کچھ مجھ سے سنتے ہو میرے بعد بھی تم سے یہ سنا جائے گا۔ حدیث سنی، قرآن سنا، یہ فیض فرمایا میرے بعد تم سے لوگ سننے کے لیے آتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آگے فرمایا وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، جو تم سے سنے گا ان سے بھی سنا جاتا رہے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلا رہے گا، اور اس کو سینے میں محفوظ کرنے والے قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کے گئے۔ اب یہ قرآن کا جو فیض کہاں سے کہاں تک پہنچا، اور آج ایک وراثت کی ملی سرزمین کو مسجد اور مدرسہ کے نام کر کے، یہ سلسلہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ فیض قرآن اور تعلیم قرآن کا سلسلہ آپ حضرات تک پہنچانا مولانا آصف رمضان جامی صاحب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عطا سے ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ ذمہ داری ان کو سونپی، اور یہ پھر اپنی ذمہ داری پہ اس سلسلے کو پورا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ہی سمجھنا کہ جو دین سمجھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ خالی ہے، اس کے پاس ملا کی دوڑ فقط مسجد تک، اور مسجد سے آگے ملا نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سوچ بھی لوگوں کی غلط ہے۔ اگر اسلام کے پورے معیار کو
انسان کھول کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے فقط نماز نہیں سکھائی، اسلام نے اٹھنے بیٹھنے کے ڈھنگ بھی سکھائے ہیں، اسلام نے سونے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جہاں تک باب ملتے ہیں باب و تلقیت الاوانی، کہ رات کو سوتے وقت برتنوں کو ڈھانپ کے کس طرح رکھنا ہے۔ سونے کا طریقہ تو اپنی جگہ پہ، برتن ڈھانپنے کا طریقہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں۔ اس دین کو کم سمجھنا اپنے لیے کہ میری زندگی میں یہ پوری طرح نہیں آ سکتا، یہ انسان کی عقل کی کمزوری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایران فتح ہوا اور مال غنیمت وہ سارے کا سارا اٹھا کے لایا گیا، مسجد نبوی کا صحن تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال غنیمت کی لسٹ بنائی اور لسٹ پہ سارے مال کی تحریر کی کہ اتنا مال میں بھیج رہا ہوں۔ مال کتنا تھا؟ 1000 اونٹ لد کر انہوں نے وہاں سے بھیجے۔ کتنا مال تھا؟ 1000 اونٹوں پہ لادا گیا۔ اور اگلی بات بڑی حیرانگی کی ہوگی کہ 1000 اونٹ کی نگرانی فقط 50 بندہ کر رہا تھا۔ چوکیدار کتنے ہیں اور اونٹ کتنے ہیں؟ 1000 اونٹ اور بادشاہی مال اور نگرانی فقط 50 بندے کی نگرانی میں وہ مال چلتا ہوا مدینہ شریف کی سرزمین پہ پہنچا۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگایا، چیک کرنے لگ گیا لسٹ پہ کہ جو مال بھیجا گیا تھا وہ پورا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت عمر پڑھتے گئے، مال کو علیحدہ کیا جاتا رہا۔ جس وقت لسٹ ختم ہوئی ادھر سے مال ختم ہو گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا ہے عمر کیوں روتے ہو؟ فرمایا، لوگوں نے کہا ہنسنے کا موقع ہے تم رو رہے ہو، اتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ فرمایا میں خوشی سے رو رہا ہوں، اللہ نے مجھے کتنی دیانتدار رعایا عطا فرمائی ہے، میری رعایا کتنی دیانتدار ہے۔ 1000 اونٹوں پہ مال آیا، 50 بندوں کی نگرانی تھی، اور لسٹ میں اگر سوئی بھی لکھی ہے تو وہ بھی پوری ہے، ہر چیز پوری ہے۔ فرمایا اس دیانتداری پہ رو رہا ہوں۔ اب لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم اچھے نہیں، یہ سارا فیض آپ کا ہے، کیونکہ چھت سے پرنالے کی راستے سے وہی کچھ نیچے آتا ہے جو چھت پہ ہوتا ہے۔ چھت گندا ہو تو پرنالے کا پانی گندا ہوتا ہے، چھت صاف ہو تو پرنالے کا پانی صاف ہوتا ہے۔ اے عمر تمہارے اندر دیانتداری ہے، اس واسطے رعایا میں بھی دیانتداری ہے، یہ کمال ہمارا نہیں یہ تمہارا ہے۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو چوڑا ہو جاتا کہ ہماری شان بیان کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کے کہا پھر اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں، میں تو خطاب کا وہ بیٹا تھا جس سے 7 اونٹ بھی اپنے باپ کے نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور باپ مجھے مار کے کہتا تھا کہ بیٹا تم عربی النسل ہو اور تم سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ آج اگر آدھی دنیا پہ حکومت کر کے 1000 اونٹوں کا سامان 50 بندوں کی نگرانی میں پورا پا رہا ہوں، فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے نبی کے دین کا کمال ہے۔ اب مجھے بتاؤ حضرت عمر نے کیا پڑھا تھا؟ دین اور قرآن وہ بھی نبی علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ کہاں تک گئے تھے ہم اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھتے ہوئے کبھی کسی کے دروازے پہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کبھی کسی یونیورسٹی کی طرف، کبھی کسی کالج کی طرف، کبھی کسی اسکول کی طرف۔ قرآن میں کیا نہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دور دراز کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر جنہوں نے جو کچھ سیکھا قرآن سے سیکھا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں 12 سال لگے سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 2.5 پاروں کی سورہ بقرہ ہے۔ کیا استاد میں کوئی کمی تھی کہ 12 سال لگ گئے؟ استاد کون تھے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا شاگرد نالائق تھا کہ 12 سال لگ گئے؟ شاگرد میں بھی کوئی کمی نہیں، شاگرد وہ جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اس شاگرد نے 12 سال لگائے قرآن پڑھتے، سورہ بقرہ 2.5 سپاروں کی پڑھتے ہوئے۔ کیا تھا جس کے پڑھتے پڑھتے 12 سال لگ گئے؟ وہ وہی علوم تھے جو آج ہم غیروں کے دروازے پہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے پڑھا اور پھر نوبت یہاں تک آئی، کہاں اپنا بیٹا یا اپنا آپ سارا کچھ غیروں کے سپرد کر دینا، اور کہاں یہ انداز۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے چند ورقے دیکھے،
سرکار کے چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا. حضرت عمر پڑھ رہے تھے, حضرت ابوبکر صدیق آئے, فرمایا عمر دیکھو حضور کے چہرے پہ غصے کے اثرات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, اٹھ کے معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے, کانپنے لگے ہاتھ تو تورات کے ورق کے ہاتھوں سے گر گئے. معافی مانگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غلطی ہوئی مجھ سے, میرے نبی کا جملہ سننا اور پھر دیکھنا کہ قرآن کی کامل کتاب کو چھوڑ کر ہم در در کے دھکے کیوں کھا رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے عمر, تورات پڑھتے ہو, قرآن کے ہوتے ہوئے, لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس جسم کے ساتھ اس دنیا پہ ظاہر ہو جائیں, فرمایا تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلو گے نا تو رب تمہارا ہدایت یافتوں سے نام کاٹ دے گا. میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی چلنے کی اجازت نہیں. اور ساتھ کیا فرمایا, فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ سبق تورات کے نہ پڑھاتے, میرے قرآن کے سبق پڑھاتے. یہ ہے قرآن کا کمال. فقط 30 پاروں کی کتاب سمجھ کے الماری میں بند رکھ کے صرف کل خانی اور چہلم کے موقع پہ کھول لینا, یہ کوئی مسلمانی کے لیے کافی نہیں کہ ہم سمجھے کہ یہی مسلمانی ہے. اس قرآن میں جتنا کچھ رب ذوالجلال نے اتارا وہ ہمارے لیے اتارا. ہمارا نصاب زندگی قرآن ہے. ہماری زندگی کے ایک ایک مرحلے کے لیے قرآن پاک نے ہمیں رہنمائی کی. اگر کوئی سمجھے کہ قرآن میں کفایت نہیں ہے, کہ قرآن علوم دینیا کو صرف سکھاتا ہے, دنیا داری نہیں سکھاتا, یہ اس کی بھول ہے. دنیا کے کسی شعبے میں چلے جاؤ, اس شعبے کی اگر بنیاد تمہیں نظر آئے گی, ہماری نگاہ کا اگرچہ قصور ہے لیکن نگاہ کامل ہو تو بنیاد نظر آئے گی تو قرآن مقدس سے نظر آئے گا. حضرت تاجدار گورلا خواجہ خواجگاہ حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. اب یہ بات فقط اس خاطر عرض کرنے لگا ہوں, قرآن اور پھر قرآن جاننے والوں کا کمال. آپ کے دربار میں ایک خارجی آ گیا جس نے کہا اے مہر علی, تم حسنی حسینی سید ہو, تم امام حسن حسین کے بڑے تذکرے کرتے ہو, رب کو اتنے پیارے تھے تو قرآن میں رب ان کا ذکر کرتا. 30 پارے قرآن ہیں اور ان میں کہیں پہ امام حسن امام حسین کا تذکرہ بھی نہیں ملتا. تاجدار گورلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کاکا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں, تم نے پڑھا ہی نہیں. اس نے کہا میں نے پڑھا بھی ہے, میں پڑھاتا بھی ہوں, مجھے تو نہیں ملا امام حسن حسین کا ذکر. آپ نے فرمایا کہ تو پڑھ قرآن اور میں تمہیں دکھاتا ہوں اس میں ذکر حسن حسین. اب اس شخص نے سوچا کہ مولوی باتوں کو پھیر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی آیت میں پڑھوں اس کو پھیر جوڑ کر جو ہے اپنا مقصد پورا کر لے. اس نے کہا آیت وہ پڑھتا ہوں جس کا معنی بچہ بچہ جانتا ہے. اس نے دوڑ کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا بس رک جا, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ علم العادات کے لحاظ سے بسم اللہ کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا 786 بنتے ہیں. 786 عدد نکل آیا. اب ذہانت فطانت اور ان بندوں کی دور بینی اور قرآن مقدس کے علوم پر عبور, ان کا دیکھو کتنے کمال کا ہے. فرمایا لکھ امام حسن کے نام کی عدد, حسین پاک کے نام کی عدد لکھ, ان کی تاریخ ولادت لکھ, ان کی تاریخ شہادت لکھ, شہادت کی جگہ کی عدد نکال, امام حسن کی شہادت کی جگہ کی عدد نکال. جب سارے لکھ لیے فرمایا جمع کر. اس وقت جمع کیے تو وہ بھی 786 نکل آئے. فرمایا آیت تو نے مرضی کی پڑھی اور ذکر امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کا میں نے دکھایا. اگر کوئی اپنے آپ کو ادھورا سمجھنے والا یہ کہے کہ قرآن میں کچھ نہیں یا قرآن نے ہمیں دیا کچھ نہیں, تو نے لیا کچھ نہیں. قرآن میں کیا چیز ہے جو نہیں ملتی؟ کون سی چیز ہے؟ فی ہے بیان لکل شیء. ہمارے امام جنہوں نے قرآن مقدس کو کمال درجے سے سینے سے لگایا, وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں گئے, بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے اور بڑے بڑے ہنر مندوں کے دانت کھٹے کیے. ہمارے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا. 1919 کی بات ہے. پورے 100 سال پہلے, آج سے 100 سال پہلے ایک انگریز پروفیسر تھا, سائنس کو جاننے والا. اس نے اپنے سائنسی تجربے کی روح سے یہ ثابت کیا کہ دسمبر 1919 کے اندر دنیا تباہ ہو جائے گی. پروفیسر البرٹ ایف پورٹا نے یہ بیان اخباروں میں جاری کیے
اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ زمین بھی چکر کاٹ رہی ہے، آسمان بھی چکر کاٹ رہا ہے، زمین و آسمان کا چکر فلاں وقت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے والا ہے، جس وقت یہ ٹکرائیں گے یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ پھر ہمارے لوگ جو سائنس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں ان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید واقعی ایسا ہو جائے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ 1919 کی بات تھی، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ وہ ہستی بھی موجود ہے جس کو داغ دہلوی نے بھی کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بریلی کے تاجدار تک یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچی۔ میرے امام نے 3 رسالے لکھے، 3 رسالے اسی وقت لکھے، اور 3 رسالوں میں ثابت کیا کہ پروفیسر البرٹ نہ زمین حرکت کرتی ہے نہ آسمان حرکت کرتا ہے، زمین بھی ساکن ہے آسمان بھی ساکن ہے۔ آسمان و زمین حرکت کرتے ہی نہیں، جب حرکت کرتے ہی نہیں ٹکرانے کا اصول کہاں سے لیا تو نے کہ یہ ٹکرائیں گے کیسے؟ آپ نے اس کی تحقیق کو رد کیا اپنی 3 کتابوں کی شکل میں۔ 2019 آ گیا، 100 سال گزر گئے، یہ 100 سال بتا رہے ہیں پروفیسر البرٹ جھوٹا تھا اور امام احمد رضا سچا تھا۔ یہ دیکھو 100 سال بعد بھی آج تک وہ دنیا اسی طرح قائم ہے۔ میرے امام نے وہ رسالے لکھ کر دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اور پھر ہم فیصل آباد میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے قریب جی سی یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا تھا، تو پروفیسر ان کا جو لیکچرار تھا جی سی کا، وہ بھی اس بات کو ثابت کرنے پہ لگا کہ زمین ساکن نہیں، زمین متحرک ہے۔ اس نے آ کے بات کی، ہم نے اسے بتایا، اس نے جا کے پروفیسر کے سامنے بات کی تو اس نے آگے سے مذاق بنا لی، اور اس کے ساتھ جو ہے اس نے بحث مباحثہ شروع کیا۔ اب وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس کے پاس اتنے دلائل تو نہیں تھے۔ ہم نے اسے کہا کہ سامنے مکتبہ ہے یونیورسٹی کے، وہاں سے لو اعلیٰ حضرت کی کتاب زمین ساکن ہے، اور وہ پروفیسر صاحب کے سامنے رکھ دو، لگ پتہ جائے گا۔ چھوٹا سا رسالہ تھا، جس وقت اس نے لیا اور لے کر پروفیسر کے سامنے رکھا، پروفیسر نے چند ورقے الٹے، حیران ہو کے بند کر دیا۔ اس نے کہا جس تحقیق کے مقام تک یہ بندہ پہنچا ہے ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کس کا فیض تھا؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جھولی اٹھا کر کس کے دربار سے مانگنے کے لیے گئے تھے؟ علوم کی خیرات کو انہوں نے کسی اور سے نہیں مانگا تھا، مانگا تو فقط در رسول سے مانگا تھا۔ انہوں نے قرآن مقدس کے علوم کو سینے سے لگایا تھا، پھر رب ذوالجلال نے وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ جس شعبے کا کوئی بندہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا، آپ اس کو یوں جواب دیتے کہ حیران ہو کے رہ جاتا۔ اب علم تکثیر ہے، ہم میں سے ہو سکتا ہے اکثر طبقے نے نام تک بھی نہ سنا ہو، اور ہم واقف بھی نہیں، میں خود بھی نہیں واقف، لیکن میں امام اہل سنت اور پھر اس دین کے فیض کے لحاظ سے تھوڑا سا تعارف کرا کے اس کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ علم تکثیر میں مربع اور اس کے اندر تعویذ کی شکل کے کھانے بنا کر عدد لکھے جاتے ہیں، اور پھر اس کو بھرا جاتا ہے، اور بھرا اس انداز میں جاتا ہے کہ چاروں سائڈوں پر عدد برابر نکلے جمع کرنے سے۔ علم تکثیر کا ایک ماہر شاہ جی تھے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے، اور وہ شاہ جی سمجھتے تھے کہ اس علم کا آج تک کسی کے پاس کمال اور مہارت نہیں جتنا ماہر میں ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے بار بار اٹھتے بیٹھتے کہا علم تکثیر میں جانتا ہوں، علم تکثیر میں جانتا ہوں، کوئی ہے علم تکثیر جاننے والا؟ اس طرح کی باتیں ہوئی تو میرے امام نے کیا کہا؟ فرمایا او شاہ جی، ہمارے مدرسے کے مولوی صاحب ہیں مولانا ظفر الدین صاحب، وہ بھی کچھ تھوڑا بہت علم تکثیر کو جانتے ہیں، ذرا ان سے جا کے مل لیجئے۔ شاہ جی کو آپ کے ایک جو ہے مولانا تھے، وہ لے کے گئے مولانا ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ وہ شاہ جی جس وقت ملے نا مولانا ظفر الدین صاحب سے تو بات ہوتی گئی، تو انہوں نے پوچھا شاہ جی نے کہ مولانا آپ علم تکثیر جانتے ہیں؟ شاہ جی کہ اس سوال پر مولانا ظفر الدین صاحب نے جواب دیا، فرمایا بس یہ محسنین کا حسن ظن ہے، محسنین کا حسن، اشارہ کیا امام اہل سنت کی طرف کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ کسی فن کے 4 قاعدے یاد رکھ لینے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اس فن کو جانتا ہے۔ اب دیکھو نا، عاجزی وہی کرتا ہے جس کے پلے کچھ ہو،
जुगता वही है जो भरा हुआ हो। ये जुमले कहे मौलाना ज़फरुद्दीन ने उस शाह जी के सामने जो समझते थे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आपने फरमाया मोहसिनीन का हुस्न ज़ान है, वरना किसी फन के 4 कायदे याद कर लेने का नाम उस फन की महारत नहीं होता। ये कह दिया, और बातों बातों में जिस वक्त बात चली ना, तो आपने शाह जी से फरमाया, शाह जी एक मुरब्बे को, जो 4 कोनों वाला होता है, मुरब्बे को भरने के आपके पास कितने तरीके हैं? एक मुरब्बे को पुर करना है, उसी तरीके से जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने तरीके हैं? शाह जी बड़े जो है अपने आप को अपनी बड़ाई जाहिर करते हुए फरमाने लगे। शाह जी फरमाया, ज़फरुद्दीन मेरे पास 16 तरीके हैं, मैं 16 तरीकों से एक मुरब्बे को भर सकता हूँ, पुर कर सकता हूँ। मेरे इमाम का शागिर्द और इमाम अहले सुन्नत की सोहबत में बैठने वाला मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी ने जिस वक्त ये सुना, तो शाह जी ने उनसे पूछा, तुम्हें भी आता है मुरब्बे को भरना? तो मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी ने फरमाया, हाँ मैं भी भर लेता हूँ। उन्होंने कहा, तुम कितने तरीकों से भरते हो? तो आपने फरमाया, मैं 1153 तरीकों से मुरब्बे को भर लेता हूँ। अब सोचना, 16 तरीके कहाँ और 1153 तरीके कहाँ? फरमाया, मैं 1153 तरीकों से एक मुरब्बे को भर लेता हूँ। उस शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, कहने को तो मैं 2 लाख भी कह सकता था, कहने को सिर्फ अदद ही कहना था तो मैं भी तो 2 लाख कह सकता था। मैं जितने कर सकता था मैंने वही कुछ कहे, तुमने 1153 कह दिए। यानी उनके होश उड़ गए कि 1153 तरीकों से कैसे भरा जा सकता है। मौलाना ज़फरुद्दीन ने कहा, कल असर के टाइम मेरे बैठक पे आना, मेरे घर में किताब पढ़ी है जिसमें मैंने 1153 तरीकों से मुरब्बे को भर के लिखा हुआ भी है। कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इतने तरीकों से मुरब्बे को भरा जा सकता है। उस शाह जी ने पूछा, फिर ये बताओ कि इल्मे तकसीर में तुम्हारे उस्ताद कौन हैं? अब शाह जी हो के आए हुए थे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के पास थे। ये तो उनकी तवाज़ो थी कि उन्होंने कहा था कि इस इल्म को हमारे मदरसे के मुदर्रिस साहब भी जानते हैं। शाह जी ने फरमाया, मेरे उस्ताद इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अब उस शाह जी ने पूछा कि तुम्हारे उस्ताद एक मुरब्बे को कितने तरीकों से भर लेते हैं? जवाब सुनना और फिर सलाम करना, इल्म दीन के फैज के कमाल को। कि शाह जी ने कहा, शाह जी से मौलाना ज़फरुद्दीन ने कहा कि मेरे उस्ताद एक मुरब्बे को 2303 तरीकों से भर लेते हैं। 2303 तरीकों से मेरे उस्ताद भर लेते हैं। उसने कहा, फिर तुमने सारे क्यों नहीं सीखे? आपने फरमाया, फिर देखो ना, समुंदर दरिया में तो नहीं ना पूरा आता, समुंदर दरिया में तो नहीं ना पूरा आता। वो उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ। और फिर उन्होंने साथ ये कहा कि उन्होंने किस किताब से पढ़े। फिर शाह जी को मौलाना ज़फरुद्दीन ने कहा कि ये किताबों का फैज नहीं, ये निगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज, ये मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज है। लिहाजा अपने दीन को पास रखते हुए, कुरान के सरमाए के होते हुए और दीन के फैज और कमाल के होते हुए अपने आप को गैरों की तरफ निगाहें उठा के देखना, ये हमारी बहुत बड़ी जो है कमजोरी है। हमें इस चीज को छोड़ना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि कमाल अगर है तो आज भी दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। मेरे इमाम सिर्फ एक नहीं, किसी भी फन में उठा लो, फतावा रज़विया शरीफ में मेरे इमाम के रिसाले मौजूद है। उन रसाइल के अंदर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बेशक फिक़ह के मसाइल बयान किए, अकायद को बयान किया, इसके साथ साथ बद मज़हबों की तकफीर और उनके रद्द बेशक मौजूद है। लेकिन उलमा ने तहकीक करके फरमाया कि 150 किताब इमाम अहले सुन्नत की फकत साइंस के उलूम पे मौजूद है। 150 किताब आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फकत साइंस के उलूम पर मुश्तमिल है। और फिर साइंस के उलूम में इमाम अहले सुन्नत वो नहीं थे कि मक्खी पे मक्खी मारने वाले, जैसा किसी ने कह दिया वैसा आंख डाल के मान लिया, हरगिज़ ऐसा मामला नहीं था। इमाम अहले सुन्नत ने जिस मामले में भी कलम उठाया
اپنی تحقیق لوگوں کے سامنے واضح کی اور زمانے کو بتایا کہ لوگوں قرآن کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ فیض جس کو کامل درجے سے نصیب ہو جاتا ہے وہ اکیلا بھی کئی ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور تھا، ایک طرف سر سید احمد خان کی وبا پھیلی ہوئی تھی، ابوالکلام آزاد، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف محمد علی جوہر جیسے اور اس کے ساتھ ساتھ بدعقیدہ لوگ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ میرے امام اکیلے موجود تھے، اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو اور تیسری طرف گاندھی، یہ سارے لوگ موجود تھے اور میرا امام اکیلا ان سب کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ہر ایک کی رد کیا، ان کی تحقیقات کو قرآن و سنت کے آئینے میں پرکھا، اور پھر وہ نوبت آئی اسی علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا ڈاکٹر ضیاء الدین مدنی، جس کے پاس حساب کا ریاضی کا ایک سوال آ گیا، حل کرتے کرتے تھک گیا، اس کے پاس اس کا جواب نہ ملا، آخر کار تنگ آ کر ڈاکٹر ضیاء الدین نے سوچا کہ میں جرمن میں جاتا ہوں اس ریاضی کے سوال کے حل کے لیے، کہ جرمن سے جا کے حل کراتا ہوں۔ ان کی علی گڑھ یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے جاننے والے سید سلیمان اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا یار جرمن جانے سے پہلے ایک چکر بریلی کا ہی لگا لے، جرمن جانے سے پہلے ایک چکر بریلی کا ہی لگا لے، مولوی ہے وہ مجھے کیا بتائے گا، کہا جانے میں حرج بھی تو کوئی نہیں نہ بتائے گا، چکر تو لگا لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے ضیاء الدین مدنی، اور انہوں نے آ کے سوال کہا کہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے ریاضی کا، آپ بتاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت کھڑے تھے، فرمایا میاں بتاؤ۔ کہا وہ سوال ایسا نہیں کہ کھڑے کھڑے میں تم کو بتا دوں، اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ انسان کی فکر کھڑا ہو تو الجھی ہوتی ہے، تھوڑا بیٹھ جائے تو سلجھ جاتی ہے، بیٹھنے میں تھوڑا سکون زیادہ مل جاتا ہے، تو کہاں کہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں مسئلہ حل کرنے کے لیے، وہ کھڑے کھڑے بتانے والا مسئلہ نہیں۔ میرے امام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، بتانے میں کیا حرج ہے، بتا دو، حل کرنے کے لیے کہاں بیٹھ جائیں گے۔ جس وقت ضیاء الدین مدنی نے سوال بتایا، میرے امام بیٹھے نہیں، ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی کے ساتھ زمین پہ ریاضی کا مسئلہ حل فرما دیا، اور زمانے کو بتا دیا لوگوں یہ ہیں وہ لوگ جن کا صرف زبانی دعویٰ نہیں، یہ حقیقت میں ہر لحاظ سے کامل ہے، اور انہوں نے جو فیض مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے اس میں کسی اور کے وہ محتاج نہیں، اور وہ کسی اور کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ مسجد اور مدرسہ یہ ہمارا جو ہے بنیادی سلسلہ ہے، اور اس کی اہمیت اگر دیکھنی ہو تو مسجد نبوی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ، حضور کا کاشانہ اقدس، آج بھی وہ حصہ موجود ہے مسجد نبی کے ساتھ جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے پاس ایک جگہ بنائی مسجد نبی کے ساتھ جس پر طالب علم بیٹھ کر دین متین کا فیض حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ طالب علم کیا ہوتے تھے، کیا 3 پیس میں ملبوس ہوتے تھے، ان کی کیا صورتحال ہوتی تھی۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں جو اجتماعی طور پر صورتحال ان کی ذکر کی گئی وہ یہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک بس اتنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس چادر ہوا کرتی تھی۔ بھوکے پیاسے مٹی پہ لیٹنے والے وہ طالب علم میرے محبوب علیہ السلام کے دربار سے قرآن کا فیض لینے کے لیے جمع ہو چکے ہوتے تھے۔ وہ چبوترا جس کے طواف رب کے فرشتے بھی کیا کرتے تھے، اس چبوترے پہ بیٹھنے والے جو ہے پراگندہ بالوں والے، گرد آلود چہروں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، وہ فقیر، وہ درویش، لیکن اللہ کے دربار میں، میرے نبی کے دربار میں ان کا مقام کیا تھا، یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور مال غنیمت کے حصول کے لیے یہ آپ نے کئی لوگوں سے بھی یہ پہلے ہی بات سنی ہوگی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کے دروازے پہ گئیں، ابا جان 1-2 غلام ہمیں بھی دے دو، گھر کے کام کاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کام کاج کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ہیلپ کی ضرورت ہے، غلام مجھے بھی دے دو تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جس وقت بچی مانگ رہی تھی، یہ درد وہ سمجھتے ہیں جن کو رب نے بچیاں عطا کی ہیں،
اور وہ بچیاں بیاہ جائیں، شادی ہو جائے، شادی کے بعد بچی حسرت لے کر باپ کے دروازے پہ کچھ لینے کے لیے آئے، باپ کا بس چلے تو اپنی کھلڑی بھی اتار کے بیٹی کو دے گا، اس کو ایک مان ہوتا ہے بچی کو اپنے باپ پر، اس بیس پر وہ دروازے پہ آتی ہے۔ اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محبوب جن کی عطائیں یہ ہے کہ مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اس محبوب کے دروازے پہ آئیں جنہوں نے کونین کے لوگوں کو جو ہے خیرات بانٹی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام سے مانگا، سبل الہدی والرشاد، مسند امام احمد اور دیگر کئی کتب کے اندر روایت کے یہ الفاظ موجود ہیں، اکثر طور پر یہ حصہ نہیں بیان کیا جاتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ضرور ہے، میرا پیار ضرور ہے، میری محبت ضرور ہے، لیکن کیا جملے بولے؟ فرمایا لا اوتیکما وعدھا اہل الصفہ، فرمایا بیٹی ہو ہی نہیں سکتا صفہ کے درویش بھوکے مر جائیں اور میں غلام اٹھا کے تمہیں دے دوں، صفہ کے درویش بھوکے رہیں، ان کے پیٹ پشتوں کے ساتھ لگے ہوں اور غلام آئے ہوئے میں اپنی بچیوں میں بانٹوں، اور میں ہو ہی نہیں سکتا۔ حسنین کی ماں سے حضور کو پیار کوئی تھوڑا تو نہیں تھا، کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام کو یہ محرم قریب گزرا ہے، آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا۔ اس بیٹی کو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی تمہیں غلام دے دوں؟ نہیں، ان غلاموں کا خرچہ میں صفحہ کے طالب علموں پہ کروں گا، میں بطور تعریف اور مبالغہ کے نہیں، حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی وراثت کی سرزمین مسجد اور مدرسے کے لیے خرچ کر دینا۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عکس نظر آ رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بچی کو غلام نہیں دیے، فرمایا بیٹی یہ صفہ والے، اور وہاں پہ روایت میں آگے لفظ سرکار نے فرمایا کہ ان کے پیٹ خالی ہیں اور وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو میں چھوڑ کر تمہیں غلام نہیں دے سکتا بیٹی۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹی کو خالی موڑ دیا مدینے کے تاجدار نے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جن کے دروازے سے غیر خالی نہیں جاتے ان کے اپنے کیسے خالی جاتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا غلام سے افضل طریقہ نہ میں تمہیں بتا دوں، جتنی مدد تیری غلام کرے گا اس سے بہتر نہ کچھ تمہیں دے دوں؟ بچی نے کہا ہاں جی بابا جان وہی بتا دو۔ فرمایا بیٹی دن کو زیادہ کام ہو نا تو رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ ہے، 35 بار الحمدللہ ہے، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہارے تھکیڑے دور فرما دے گا۔ اور یہ وہ فیض دیا کہ غلام نے تو کبھی مر جانا تھا، اور غلام ملتا تو فقط کونین کی شہزادی کو ملتا، ہم بیچاروں کا فائدہ کیا ہوتا؟ سرکار نے وہ کچھ دیا جو 14 صدیاں بعد ہمارے بھی کام آ رہا ہے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں مصروف سے مصروف ترین دن آیا، مصروف سے مصروف ترین رات آئی، فرمایا جب سے حضور نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا ہے موت تک میں نے اس وظیفے کو ترک نہیں فرمایا ہے۔ صفین کی جنگ کے موقع پر آپ نے فرمایا انتہائی مصروفیت تھی، لیکن فرمایا اس وقت بھی میں نے محبوب کا دیا ہوا یہ وظیفہ ترک نہیں کیا ہے، اور میں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ میرا مجرب ہے اور کئی لوگوں کی زبان سے یہ سنا ہے، بڑے محنتی مزدور جو ساری زندگی دن دہاڑی کرتے ہیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد اگر پڑھ کے سو جائیں صبح کے وقت ان کی زبان سے میں نے خود سنا، کہتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کل دہاڑی لگائی بھی تھی کہ نہیں لگائی تھی۔ یہ وہ فیض ہے مدینے کے تاجدار کا۔ لیکن اصل بات نہ بھول جانا جس مقصد کے لیے میں نے یہ روایت عرض کی تھی کہ سرکار نے صفہ کے طالب علموں کی وجہ سے اپنی بچی کو غلام نہیں دیا تھا، اپنی بچی کو وظیفہ دیا تھا۔ آج کل تو گنگا الٹی بہتی ہے، وظیفہ مریدوں کو دیا جاتا ہے اور نذرانہ اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے، پیسے اپنی اولاد کے سپرد، اور مرید کو کہا جاتا ہے تم یہ وظیفہ کر لو، تم یہ وظیفہ کر لو۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے اولاد کو وظیفہ دیا، فرمایا یہ وظیفہ تم پڑھو یہ تمہارے کام آئے گا، اور غلام سرکار نے صفہ کے طالب علموں کے لیے رکھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کونین کی شہزادی کے گھر میں پلنے والے حسن و حسین نے بھی تو دین کے کام آنا تھا، اور انہوں نے کتنی بڑی دین کی خدمت کرنی تھی، اور سرکار دیکھ بھی رہے تھے کہ انہوں نے کتنی بڑی خدمت کر دی ہے۔ اس کے باوجود بھی
صفہ والوں کا نام لے کر سرکار نے فرمایا تمہیں نہیں دوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار سبق دینا چاہتے تھے، لوگوں تمہاری زندگی میں اگر کہیں ایسا موقع بن جائے کہ دین کا طالب علم بھوکا ہو اور گھر والوں کے لیے فقط کھانا ہو تو پھر اپنوں کے لیے نہیں، دین والوں کو دینا میرے محبوب کی سنت بن جاتا۔ حضرت آخری بات اور پھر ایک روایت میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مقدس ہستی جس کے آستانے سے حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فیض پایا، شاہ سلیمان توسوی نے اپنے گھر کے ساتھ ایک مدرسہ اپنی زندگی میں کھول دیا تھا، جہاں پہ 20 سال 18 سال 25 سال کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوا کرتے تھے، وہاں پہ 60 سال 65 سال 70 سال کے درویش جا کر باطنی صفائی کے لیے حضرت شاہ سلیمان توسوی سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کے شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر کو جا رہے تھے تو آپ کی نظر پڑی، تو لنگر کھانے کا جو باورچی تھا اس نے ابھی تک چولہا گرم نہیں کیا تھا کھانا بنانے کے لیے۔ حضرت نے بلا لیا، فوراً فرمایا ٹائم ہو گیا ہے اور تم نے ابھی تک چولہا گرم نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ اس باورچی نے جواب دیا، حضرت آج ناشتے کے لیے کوئی راشن موجود نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس واسطے آج چولہا گرم نہیں۔ فرمایا کیا آج درویشوں کو ناشتہ نہیں ملے گا؟ کہا نہیں ملے گا، جب ہے بھی کچھ نہیں پھر ناشتہ کیسے کریں گے؟ حضرت شاہ محمد سلیمان توسوی کا یہ معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد اور وظائف کے بعد آپ گھر جاتے، گھر والی آپ کو ناشتہ پیش کرتی اور ناشتہ کر کے آپ پھر کلاس میں آتے اور سبق پڑھایا کرتے تھے۔ آج جب گھر گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے ناشتہ پیش کیا، جس وقت ناشتہ کیا تو آپ نے فرمایا ناشتہ اٹھا لو، آج محمد سلیمان ناشتہ نہیں کرے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے گوارا نہیں کہ میرے مدرسے کے بچے بھوکے ہوں اور میں بیٹھ کے ناشتے کر رہا ہوں۔ شاہ محمد سلیمان توسوی نے بیوی کو فرمایا کہ ناشتہ اٹھا لو، اور پھر وہ بھی کوئی ہمارے گھر کی بیوی تو نہیں تھی، شاہ سلیمان توسوی کے گھر کی تھی۔ اگلی دفعہ واپس لے کے جس وقت ناشتہ آئی تو اپنا سارا زیور بھی چھبی میں رکھ کے لے آئی، کہا کہ ناشتہ کرو حضرت، میرا زیور ہے یہ بیچ کر طالب علموں کے ناشتے کا انتظام کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء جاری رہے۔ آپ نے اپنا زیور دے دیا۔ شاہ سلیمان توسوی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بچیوں کے کل کام آئے گا، اٹھا لو ایک دن، چلو درویش بھی بھوکے میں بھی ان کے ساتھ بھوکا رہ لوں گا، ایسا تو نہیں نہ کرنا۔ آپ نے وہ زیور اٹھایا اور بیچا اور بچوں کے ناشتے کا انتظام کیا۔ پھر آپ کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ آپ تونسا شریف سے مہار شریف کی طرف جا رہے تھے اور درویش بھی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ راستے پہ سفر کرتے ہوئے آپ نے درویشوں سے فرمایا تھا لوگوں مہار شریف کے راستوں سے روحانیت کا میں نے فیض تو پایا ہی پایا ہے، روحانیت میرے سینے میں بھری ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن فرمایا اس راستے کی مٹی گواہ ہے کہ محمد سلیمان توسوی نے اس راہ کی مٹی سے اتنا فیض پایا ہے کہ آج فرمایا میں اس حالت میں ہوں کہ اپنے مدرسے کے طالب علموں کو سونے کی روٹی بھی بنا کے دینا چاہوں تو فرمایا دے سکتا ہوں۔ یہ سارا فیض حضرت قبلہ عالم مہار شریف کا ہے۔ اب دیکھو جنہوں نے زیور بیچا رب نے ان کو کہاں تک پہنچایا۔ روٹی سونے کی بنتی نہیں، لیکن یہ بات تھی اس لحاظ سے کہ اتنا کچھ بھی بانٹنا چاہوں نا، 3 ٹائم کی روٹی کی جگہ سونا بھی تقسیم کروں تو میں کر سکتا ہوں۔ وہ آج بھی نظر آ رہا ہے جن کے فیض یافتگان اور ان کے فیض یافتگان تک دنیا ان کے قدموں میں رلتی ہے۔ یہ انداز انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے پایا؟ انہوں نے دین پہ خرچے کر کے پایا ہے اور دین کے ساتھ تعلق رکھ کے پایا ہے۔ اور وہ حدیث میرے محبوب علیہ السلام کی کہ موجودہ حالات میں لوگ دیکھتے ہیں، میرا پہلا جملہ کہ میں نے کہا تھا دین، اہل دین اور متعلقات دین کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں قریب قریب دیکھ لو، کبھی وہ کسی مسجدوں پہ حملہ کر کے دین کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو بدنام کرنے کی سازش، اور کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں، اور آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ
مدرسے کے ساتھ تعاون کا جو ایک سلسلہ ہوتا تھا سال کے اندر، وہ قربانی کے جانوروں کی کھالوں والا، وہ بھی اس نوبت تک پہنچا کہ رجسٹریشن کے بغیر کھال جمع بھی نہیں کی جا سکتی، اجازت کے بغیر کھال لی بھی نہیں جا سکتی، کھال لینے والوں کی پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، طالب علموں کو گرفتار کیا گیا جو گھر بار چھوڑ کے یہاں پر کچھ نہ کچھ کرتے تھے، ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ان لوگوں کو بھی ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان طالب علموں کو جن بیچاروں کی اس محنت کے اندر ان کی ماؤں کے آنسو بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ گوجرانوالے کے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک طالب علم نے، ایک مدرسہ تھا اور مدرسے کے طالب علم جو چھوٹے تھے ان کو محتمم صاحب نے اجازت دی، کہا تھا بیٹو گھر چلے جاؤ، تمہیں چھٹیاں ہیں، بڑے یہاں پہ رہ کے کھال کٹھی کریں گے۔ ایک بچہ چھوٹوں میں گھر نہیں گیا، محتمم نے بلا کے پوچھا کہ تم گھر کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا استاد جی امی نے کہا تھا عید والے دن مدرسے میں رہ رہنا، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں پہ گوشت کھانے کو مل جائے، گھر میں نہ آنا، وہیں پہ رہ لینا، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں پہ گوشت کھانے کو مل جائے۔ وہ بچے جو اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اتنے بیچارے کمزور، ان کی پکڑ دھکڑ فقط اس خاطر کہ یہ دین کے لیے کام کیوں کر رہے ہیں۔ پھر آگے شاہ جی نے یاد بھی دلایا کہ ان کے ریٹ کو ناقص سے ناقص کیا گیا، بکرے کی کھال 20 روپے تک بھی کی، اتنی کم تر صورتحال کی گئی، صرف کس مقصد کے لیے؟ مدارس کو گرانے کے لیے۔ مگر ان کی بھول ہے کہ مدارس بدنی طاقت سے نہیں مدنی طاقت سے چلتے ہیں۔ شروع سے لے کے آج تک مخالفت جاری ہے اور لوگ مدارس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں اکثر مقامات پہ کہا کرتا ہوں، وہ اسکول، کالج، وہ یونیورسٹیز جن کو بیرون ممالک سے فنڈز آتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ 25 ہزار کے داخلے دے کے وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کا رزلٹ دیکھو، اور ادھر مدرسے کے اسٹوڈنٹ جو مفت بیچارے دال کھا کے پلتے ہیں ان کا رزلٹ دیکھو۔ اور اس رزلٹ کا ایک عکس میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، دیکھو کہ وہاں پہ انجینئر پلے، وہاں پہ سائنسدانوں کو پالا گیا، وہ بڑے بڑے انجینئر سائنسدان بن چکے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی ملک میں کوئی حساس مسئلہ ہو جائے نا، کسی موقع پہ دھماکہ ہو جائے، اخبار میں چھپتا ہے کہ تحقیقات کے لیے کمیٹی بیرون ممالک سے مانگی گئی۔ ادھر والے کہاں مر گئے جن پہ کروڑوں اربوں خربوں خرچ کیے؟ تحقیقاتی کمیٹی بیرون ملک سے کیوں منگائی گئی؟ ڈاکٹرز بننے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ مریض ہوتا ہے تو جواب دے کر کہتے ہیں جی لندن سے جاؤ، انگلینڈ سے جاؤ، فلاں جگہ سے جاؤ، ہمارے پاس علاج نہیں۔ جن پہ سارا بجٹ خرچ کیا گیا ان میں آج تک ایسا کوئی نہیں ہو سکا کہ جو جواب نہ دے، کام پورا کرے۔ مگر کمال نہیں کہ جن کے بجٹ کھائے گئے، جن کو رلایا گیا، جن کو ستایا گیا، جن کی راہیں بند کی گئیں، آج تک آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اسٹیج پہ علماء کرام موجود ہیں، کیا کبھی ایسی نوبت آئی کہ سرگودا میں مسئلہ بنا ہو اور سرگودا کے علماء نے کہا ہم نہیں حل کر سکتے، کسی اور ملک میں جا کے مسئلہ حل کرا لو؟ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جانے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ سرگودا میں مسئلہ بنا تو سرگودا کے مفتیان نے مسئلہ حل بھی کیا۔ یہ وہ قابلیت جن کے راہیں روکی گئیں، ان میں قابلیت اتنی پیدا ہوئی، اور جن کو سب کچھ دیا گیا وہ ایسے بونگے نکلے کہ تحقیقات کے لیے جی بیرونی ملک سے آئیں گے، روڈ بنانے کے لیے بھی بیرونی ملک سے آئیں گے۔ یہاں کے کہاں گئے جن کے اوپر سب کچھ خرچ کیا گیا اور ہر کام کے لیے باہر سے لوگوں نے آنا تھا، تو جو کچھ یہاں پہ ہمارے ٹیکس کھا کر پلے وہ کہاں گئے جنہوں نے یہ سب کچھ ہمارا لیا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی فرمان کی صداقت ہے کہ ایسے حالات میں، جن حالات میں ہر طرف سے گھیرے تنگ ہوں، اس وقت میں بھی مدرسے کا طالب علم کہ ماتھے پہ بال نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ موجود ہے اور سینے میں ایک احساس زندہ ہے، یہ میرے محبوب کے فرمان کا نتیجہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفہ پہ بیٹھ کے ایک حدیث پڑھائی تھی، سرکار نے فرمایا تھا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، فرمایا لوگو میں سچی زبان سے بتا کے جا رہا ہوں، میری امت میں ایک ٹولہ، فرمایا قیامت تک دین کو، فیض کو، دین کے فیض کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرتا رہے گا۔ لا یزال طائفۃ
من امتی قائمۃ بامر اللہ، فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے گا۔ اور اگلے جملے بڑے پیارے ہیں، سرکار نے فرمایا لا یضرہم من خذلہم، فرمایا ان کو جو ذلیل کرنے والے ہوں گے ان کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سلام ہو محبوب کی زبان کی صداقت کو کہ جنہوں نے ہاتھ پیر تک کوشش کی مدارس کو بدنام کرنے کی، مگر سرکار نے فرمایا تھا لا یضرہم من خذلہم، ان کو رسوا کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، خود ذلیل ہوں گے۔ یہ ذلیل کرنے کی کوشش نہیں ہوتی، ایک داڑھی والا اس کا مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ 1% بھی تعلق نہیں ہوتا، وہ کوئی جرم کر دیتا ہے تو اس کی فوٹو چھاپ کے، اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے یہ تصور دیا جاتا ہے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ ذلیل کرنے کی کوشش ہے۔ مگر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا یضرہم من خذلہم، جو رسوا کرنے والے ہوں گے کوئی نقصان نہیں کر لیں گے۔ اور آگے فرمایا لا یضرہم من خالفہم، فرمایا جو مخالف ہوں گے وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ فرمایا وہ سلسلہ میرے دین کے خادمین کا قیامت تک رہے گا، فرمایا حتی یاتی امر اللہ، فرمایا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی میرے دین کا فیض بڑھتا رہے گا، قیامت آ جائے گی دین کا فیض بڑھتا رہے گا۔ اور آگے کیا فرمایا وَهُمْ كَذَلِكَ، کیا بات ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے صدق، سرکار نے فرمایا وہ اسی طرح رہیں گے، ان کو کوئی نہیں بدل پائے گا۔ آندھیاں چلیں گی، آگے سے طوفان آئیں گے، لوگ بڑے بدلیں گے، تبدیلی کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوگا، مگر دین والے اسی راہ پہ موجود رہیں گے۔ وَهُمْ كَذَلِكَ، وہ اسی طرح رہیں گے، کوئی بھی ان کی راہوں میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا، کوئی ان کا نقصان نہیں کر سکے گا، کوئی بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ آج بھی ان ساری تنگیوں کے باوجود ٹوٹے پھوٹے مدرسوں میں بھی پھٹی پرانی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طالب علم کا اگر دل زندہ ہے تو یہ فیض ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے دین کا، اور یہ انہی کے صدقے سے سارا سلسلہ ہے جو آج تک آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہوں، وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، جن کو رب ذوالجلال نے دین کا درد دیا ہے، وہ زندگی کے کسی حال میں بھی موجود ہوں، رب ذوالجلال نے ان کو سکون کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ موضوع بہت بڑا طویل ہے، میں نے اختصار سے چند چیزیں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صدقے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں اپنے علاقے کے لیے اس چیز کو غنیمت سمجھیں کہ مسجد و مدرسہ اپنی جگہ دے کر دینا یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔